عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دغم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کی ہم نے نظم نمبر 4 شروع کی ہوئی ہے، عنوان ہے آمد صبح، شاعر ہیں میر ببر علی انیس۔ آج ہم اس کے تمام مشقی سوالات حل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ مرکزی خیال اور سیاق و سباق میں بتائیں۔ بیٹا، مرکزی خیال کا لغوی معنی ہے، مرکزی کہتے ہیں اصل یا بنیادی کو، اور خیال کہتے ہیں سوچ یا بات یا مفہوم۔ تو اصطلاحی طور پر اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ مرکزی خیال سے مراد کسی بھی نظم، کہانی یا تحریر میں بیان کی گئی اہم اور بنیادی بات مرکزی خیال کہلاتی ہے۔ یہ دراصل پیغام یا موضوع ہوتا ہے جو مصنف یا شاعر قارئین تک پہنچانا چاہتا ہے۔ مرکزی خیال مختصر مگر جامع ہوتا ہے اور پوری نظم کا یا نثر کا نچوڑ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر نظم صبح کے مناظر اور کربلا کے غم کو بیان کرتی ہے تو اس کا مرکزی خیال ہوگا فطرت کی خوبصورتی اور شہادت کا روحانی اثر۔ آپ بتائیں گے کہ یہ نظم جو ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مرکزی خیال جو ہوتا ہے وہ چند ایک لائنوں میں ہوتا ہے، الفاظ اس میں جامع ہوتے ہیں، لیکن یہ پوری نظم کو یا پوری نثر کو جو سبق ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سیاق۔ سیاق کے لغوی معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے الفاظ کا سلسلہ، یعنی وہ جملے یا وہ الفاظ جو کسی لفظ یا فقرے سے پہلے آئے ہوں یا کسی پیراگراف سے پہلے آئے ہوں۔ اس کی اصطلاحی تعریف یوں ہوگی کہ ادب میں سیاق سے مراد کسی لفظ، جملے یا شعر کے وہ پچھلے حصے ہیں جن سے اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے۔ سیاق کی مدد سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاعر یا مصنف نے کوئی بات کن حالات یا پس منظر میں کہی ہے۔ مثلاً اگر شعر سے پہلے والے اشعار جب میں جنگ کربلا کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ سیاق بنیں گے، یعنی جو پیراگراف یا جو بھی آپ کو بند دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرے، تو آپ نے اس بند سے یا اس پیراگراف سے پہلے کا جو واقعات ہوں گے نا، آپ وہ لکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو اس پیراگراف کے یا اس بند کے بعد کے جو واقعات ہوں گے وہ تحریر کریں گے، تو یہ بن جائے گا سیاق و سباق۔ تو سیاق کا مطلب اس پیراگراف سے پہلے آنے والے الفاظ یا پیراگراف یا جملے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ ان کو سیاق کہیں گے، جیسے سیاقۃ العادات تھا۔ اب ہے سباق۔ لغوی اس کے معنی ہے، سباق کا مطلب ہوتا ہے اگلے الفاظ کا سلسلہ، یعنی وہ جملے یا وہ الفاظ جو کسی لفظ یا فقرے کے بعد آتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف اس کی یوں ہوگی کہ ادب میں سباق سے مراد وہ اگلا متن ہوتا ہے جس سے لفظ یا شعر کے مفہوم کو مزید سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو آپ کو پیراگراف دیا گیا ہوگا یا جو آپ کو جو ہے بند دیا گیا ہوگا یا اس کا آپ سے سیاق و سباق کے حوالے سے جب تشریح مانگیں گے تو آپ نے سباق میں کیا لکھنا ہے، اس پیراگراف یا اس بند کے بعد آنے والے حالات۔ ٹھیک ہے؟ تو سباق کی مدد سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ مصنف یا شاعر اس بات کے بعد کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثلاً اگر شعر کے فوراً بعد کربلا کے دکھ اور پانی کی بندش کا ذکر ہو تو یہ سباق ہوگا۔ اگلا سوال ہے ترکیب لفظی کسے کہتے ہیں، یعنی ترکیب لفظی کیا ہے؟ ترکیب لفظی سے مراد الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ترتیب ہے۔ جب ہم کسی جملے میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کی قواعدی حیثیت بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی گرامیٹیکل حیثیت بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ترکیب لفظی۔ بیٹا اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ عموماً 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا ایک حصہ کہلاتا ہے مسند علیہ، یعنی مسند علیہ سے مراد جس کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے، وہ شخص جس کے متعلق کچھ کہا جا رہا ہے۔ اور مسند کیا ہوگا، وہ بات جو کہی جا رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے نا
وہ مسند کہلائے گی، اور جس کے بارے میں کہی جا رہی ہوگی وہ اس کو مسند علیہ کہیں گے۔ مثلا دیکھیں، پاکستان میرا ملک ہے، تو کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ پاکستان کے بارے میں۔ پاکستان کیا ہوگا؟ مسند علیہ۔ میرا ملک ہے، یہ کیا ہوگا؟ جو بات کی جا رہی ہے، یہ ہوگا مسند ہے، اس میں کیا ہوگا؟ فعل ناقص۔ دوسری مثال دیکھیں، پاکستان بھی جیت گیا، تو اس میں پاکستان کیا ہے؟ مسند علیہ یعنی فاعل، بھی جیت گیا یہ کیا ہے؟ مسند یعنی فعل ہے۔ اس جملوں کی اس طرح کی تحلیل کو ترکیب لفظی کہا جاتا ہے، یا ترکیب نحوی بھی کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تحلیل کیا جاتا ہے یعنی ان کو جس طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے، ترتیب دیا جاتا ہے، تو اس کو ترکیب لفظی کہتے ہیں۔ تو ترکیب لفظی سے مراد کیا ہے؟ جملے کے جو حصے کتنے ہوتے ہیں، یہ سوال آپ کا حل ہو گیا۔ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا، دوسرا ہوتا ہے خبر۔ ٹھیک ہے، تو مسند علیہ مبتدا ہو جائے گا، اور مسند یعنی جو بات کہی جا رہی ہے، جو خبر دی جا رہی ہے وہ۔ ترکیب لفظی جو ہے نا، اس کو بنانے کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیں، دو مفرد الفاظ کو جوڑ کر نیا معنی خیز اللفظ بنانا، جیسے موسم اور گرما، ان دونوں کو جب ملائیں گے تو موسم گرما۔ صفا اور ہستی، تو صفائے ہستی، جوڑا تو صفائے ہستی، درمیان میں ہم نے زیر لگا دی۔ اچھا دیکھیں، عربی اور فارسی کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان میں ترکیب سازی ہم کر سکتے ہیں۔ رب العالمین، رب العالمین، سیرت النبی، سیرت النبی۔ ہندی یا مقامی زبانوں میں الفاظ جو ہے نا وہ الگ الگ رہتے ہیں، ان کو ہم ترکیب لفظی نہیں کہہ سکتے، جیسے تاریک رات، کالی آنکھیں، کڑوا پھل، تو ان کو ہم ان کی ترکیبیں جو ہے نا لفظی نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ غلط تراکیب بھی ہوتی ہیں جو کہ مختلف زبانوں کو ملا کر بنائی جاتی ہیں، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ فارسی کا ہو گیا اور ایک لفظ جو ہے وہ عربی کا ہو گیا، تو اس طرح سے ترکیب جو ہے وہ لفظی نہیں بنے گی، یہ غلط قواعد کے مطابق ہوگی، اس کو ہم کہیں گے یہ غلط ترکیب لفظیہ، یعنی غلط قواعد کے مطابق بنائی گئی ہے۔ پھر ہندی اور مقامی زبانیں جیسے عربی ہو گیا، وہ ہو گیا پنجابی، اس میں نہیں بنائی جا سکتی یہ ترکیب لفظی۔ اچھا، پھر ہے ترکیب لفظی کے آپ نے جملے بنانے ہیں، تو آپ اپنی کتاب میں سے جو ہے ان کی شناخت کریں گے ترکیب لفظی کی، اور پھر ان کے جملے بنائیں گے۔ چند ایک جملے آپ کو بنا کے دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے لالائے زار صبح، تو لالائے زار صبح دیکھ کر دل خوشی سے بھر گیا، مطلب اس کا ہوگا صبح کے کا جو پھول ہوتے ہیں نا کھلے ہوئے باغ میں، صبح کے وقت لالا کے پھول کھلے ہونا، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ پھر ہے زر انجم، اسی طرح سے باقی بھی آپ دیکھ لیجئے، تو یہاں پر کچھ الفاظ کی تراکیب کی گئی ہے، ترکیب لفظی ہے، اور پھر ان کے جملے بنائے گئے ہیں، آپ ایک نظر ان کو پڑھ لیجئے گا۔ جیسے گلے سبزہ و سرخ و زرد، گلے سبز و سرخ و زرد اگر ہو تو باغ میں گلے سبز و سرخ و زرد ہر سمت پھیلے ہوئے تھے، گل کہیں گے پھول کو، گلے سبز بھی ایک ہو جائے گا، اور سرخ و زرد جو ہے وہ الگ سے ہو جائے گا، تو اکٹھا جب ان کو کریں گے تو ترکیب لفظی بن جائے گی، گلے سبز و سرخ و زرد، یا پھر باران نور وغیرہ وغیرہ۔ مرثیہ جو ہے نا، پچھلے لیکچرز میں بھی ہم نے مرثیہ کی تعریف جانی تھی، تو پھر ایک یاد دہانی کہ مرثیہ جو ہے وہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے مرنے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا۔ شاعری میں اگر ہم اردو شاعری کی بات کریں تو مرثیہ خاص طور پر ایسے اشعار کو کہتے ہیں جو کسی بھی مرنے والے کی تعریف اور اس کے کارناموں کا اس میں ذکر ہوتا ہے، اور غم اور افسوس کے اظہار کے لیے لکھے جاتے ہیں۔ عموماً پہلے تو مرثیے کسی کی وفات پر لکھے جاتے تھے، ٹھیک ہے، کسی کے مرنے والے کی وفات پر لکھے جاتے تھے، لیکن اب جو ہیں یہ حضرت امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں۔ بیٹا پھر آ جاتا ہے مرثیے کے اجزاء۔ مرثیے کے جو 8 اجزاء ہیں، پہلا حصہ چہرہ کہلاتا ہے، جس میں مرنے والے کا تعارف، حسب و نسب اور صفات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ سراپا، جس میں مرنے والے کے جسمانی حسن، لباس اور اس کی شمشیر اور چہرے کا بیان ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ رخصت، جب کوئی
शहज़ादा या मुजाहिद जंग के लिए खैमे से निकलता है तो अहले हरम का रोना, रुखसत करना और जुदाई का मंज़र। चौथा, आमद यानी मुजाहिद जो है वो मैदान में दाखिल होने का मंज़र और उसका अंदाज़। फिर है रिज्ज़। रिज्ज़ का होता है कि जो फ़तह के अशआर पढ़ते हुए आना और दुश्मन को ललकारना। रज़म होता है जब दुश्मन से लड़ाई हो, बहादुरी हो, तलवारबाज़ी हो और जो है वार का बचाव का मंज़र बयान करना। फिर उसके बाद है शहादत। शहादत का जो है लम्हा जब आता है तो फिर ज़ख़म उस पे जब लगते हैं और गिरने की कैफ़ियत और आखिरी अल्फाज। इसके बाद है बैन व दुआ। दुआ यानी मरने वाले के बाद रोने का मंज़र, आहो ज़ारी, बैन करना और दुआएं करना। आपको यहाँ पर एक सवाल दिया जाएगा कि ये वाला जो मरसिया है आमदे सुब्ह, ये मरसिए के का कौन सा जुज़ है, यानी चेहरा है, शहादत है, कौन सा जुज़ है। तो आप इसके मुताबिक इसमें से देख के फिर लिखेंगे, बताएंगे कि ये कौन सा हिस्सा है। ठीक है। ये आपकी नज़म के शुरू में सवाल दिया हुआ है, पढ़ने से पहले पूछिए। तो मरसिए से मुराद कौन सी नज़म है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगला सवाल देखते हैं कि मरसिया निगारी पर किस ज़ुबान की शायरी का असर ज़्यादा है। बेटा, हमारी उर्दू मरसिया निगारी पर फ़ारसी शायरी का असर सबसे ज़्यादा है। फ़ारसी ज़ुबान के अंदाज़ बयान और अल्फाज, इस्तिआरात, तशबीहात और जज्बाती इजहार ने उर्दू मरसिए को अदबी हुस्न और जज्बाती गहराई अता की है। मशहूर उर्दू मरसिया निगार मीर अनीस और दबीर की शायरी में भी फ़ारसी असलूब जो है वो नुमायाँ है। तो जो सबसे अहम शुरा हैं मरसिया निगारी में, वो मीर बबर अली अनीस हैं और मीर दबीर है। तो इनकी जो शायरी है उसमें भी फ़ारसी अंदाज़ बयां है। अब है सवाल कवायद का कि इल्म बदी क्या है। इल्म बदी से मुराद कलाम को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए मुख्तलिफ़ सनतों का इस्तेमाल करना। इन सनतों के ज़रिए शायर या नसर निगार अपने अल्फाज में हुस्न व जमाल और ताजगी पैदा करता है ताकि कलाम कारी पर असरानंदाज हो। इसमें सनत तकरार, सनत तज़ाद, सनत तलमी वगैरह है। ये सनतें जो हैं वो लफ्ज़ों और मायने पर में रंगीनी, नरमी और ज़ोर पैदा करती हैं, जिससे कलाम न सिर्फ पढ़ने में दिलकश लगता है बल्कि याद रह जाने वाला भी बन जाता है। अब है इल्म बयान क्या होता है। बेटा, इल्म बयान में कलाम को मानी के लिहाज से पुरअसर बनाया जाता है और इसमें तशबीह, इस्तिआरा, मिजाज मुरसल, किनाया वगैरह जैसे तरीक़ों पर यह मुश्तमिल होता है। बेटा, आज की इस वीडियो में हमने इल्म बयान के बारे में जाना, इल्म बदी के बारे में जाना, तरकीब लफ्ज़ी क्या होता है ये जाना, मरसिए की तारीफ़ जानी। इसके अलावा मश्की सवालात जो हैं उनका तज़किरा किया और कुछ जो तरकीब लफ्ज़ी हैं उनसे जुमले वग़ैरह बनाए। मेरे ख़्याल से हमने तकरीबन सारे ही सवालात जो हैं उनको हल कर लिया है। हर बंद के आखिर में मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में बंद से मुताल्लिक़ जो सवालात बन सकते थे इस नज़म के, वो भी मौजूद हैं। आप एक नज़र जाके उनको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो जिसकी आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि हम इस पूरी नज़म को अच्छे तरीके से हल कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कवायद की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपने नए वीडियो लेक्चर के साथ। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आप पहुँचे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।